3 لوگ جن سے میں نے عمران خان کو کہا تھا، میں برا بنا تھا بڑا، وہ بھی اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ فون آتا ہے ملک ریاض کو. 15 منٹ تو نہیں، وہ آدھے گھنٹے کے بعد آئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یار اپنا پرائم منسٹر کے پاس میسج لے کے جا رہا ہوں. وہ کہتا ہے جس نے ہٹا سکتا ہے مجھے خود آ کے ہٹا لے، میں نے نہیں ریزائن کرنا. تو پھر تیار ہے، جنرل ظہیر بھی تیار رہے ہیں اور جنرل فیض حمید بھی تیار رہے، جنرل پاشا بھی تیار رہے. پھر جب ایک آدمی پھٹے گا تو پھر تو بات بڑی دور تک جائے گی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج صبح مجھے کسی نے کلپ بھیجا جناب جاوید چودھری صاحب کا. جاوید چودھری صاحب ہمارے کولیگ بھی رہے ہیں ایکسپریس میں اور بہت شفیق ہمارے دوست ہیں اور بڑے اپرائٹ قسم کے انسان ہیں اور مشکلیں بھی دیکھی انہوں نے اور ان کا بڑا تکلیف دیکھ کر مراحل سے ان کا کریئر بھی گزرا. تو جاوید چودھری صاحب نے پہلے ایک دی تھی سٹوری جس میں انہوں نے ملک ریاض صاحب کے متعلق بات کی، ملک ریاض بیریا ٹاؤن کے روح رواں، اور اس کے بعد اب انہوں نے کہا کہ ملک ریاض کا انٹرویو شاید ریکارڈ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوا. میں جو سمجھتا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں ملک ریاض کو، میرا خیال ہے کہ ملک ریاض کا جو ہے نا انٹرویو ہونے والا ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انٹرویو میں کیا بات کریں گے اور کس پہلو کے اوپر بات کریں گے. ملک ریاض کے متعلق اگر آپ کو میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ اس کو پتہ ہے لیکن دیکھا نہیں ہے لوگوں نے ان کو. وہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے اوپر آئے ہیں، بڑی انہوں نے محنت کی ہے بہت زیادہ. یعنی یہ منہ سے کہنے میں ایک لفظ ہے محنت، لیکن جو کر رہا ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا پی کاٹ رہا ہے. اور نہ صرف وہ خود انہوں نے بنے، انہوں نے اپنی پوری فیملی کو بنایا، آگے اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کو بنایا، اپنے دوستوں کو، سب کو. انہوں نے پاکستان کو بنایا. کچھ باتوں کا میں گواہ ہوں ان کی اس جرنی میں اور جو باتیں ہر ایک کو نہیں پتا. ایک یہ تھا کہ سنگاپور گورنمنٹ جو تھی اور یو اے ای کی گورنمنٹ دونوں بیک وقت ملک ریاض کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. اور آج سے میں بہت سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ وہ وہاں پہ آ کے ڈیولپمنٹ کا کام کریں. اور سنگاپور کی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے کوئی آئیلینڈ پتہ نہیں ٹیک اوور کیا تو وہ چاہ رہے تھے کہ پورے کا پورا آئیلینڈ جو ہے نیا ایک جو ہے وہ ملک صاحب یا بیریا ٹاؤن اس کو ڈیولپ کرے. اور یو اے ای کی گورنمنٹ جو ہے یہ پام جمیرہ جو بنانا چاہ رہی تھی، جس کو اب سارے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب بڑی انہوں نے ترقی کر لی. تو یہ ایکچولی وہ بیریا ٹاؤن سے بنوانا چاہ رہے تھے اس وقت. اور جب اس کا انیشل پلان ہوا تھا جو امار نے، پھر انہوں نے اپنی کمپنی بنائی یو اے ای نے امار، اور جب بیریا نے انکار کیا تو مجھے یاد ہے کہ ملک ریاض کو بڑے دوستوں نے کہا کہ یار کیوں نہیں کرتے. تو ان کا یار میں پاکستانی ہوں اور میں نے پاکستان میں کام کرنا ہے اور میں نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ تو یعنی دیکھی ہوئی بات ہے، یہ کوئی سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا. اور بلکہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے علی جو ہے وہ کافی عرصے سے دبئی میں مقیم ہے، کیونکہ علی کی لائف کو بڑا تھریٹس تھی یہاں پہ اور بڑے لوگ اس کے، ایک اتنا بڑا آدمی کا اکلوتا بیٹا ہونا تو پاکستان میں تو ہر آدمی اس کو اغوا کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے. اس کو یعنی کوئی دہشت گرد اغوا کرے، کوئی اور کرے، کہ کسی طرح تو وہی قابو آ جائے تو نوٹ ہی نوٹ ہے. تو بہرحال اس لیے وہ بیچارہ تو بڑے سالوں سے پاکستان ہی نہیں میرا خیال آیا اور وہ دبئی میں ہے. تو وہاں پہ دبئی گورنمنٹ نے ان کو بڑی آفر کی کہ آپ پام جمیرہ بنائیں. آپ ایک اور ڈیولپمنٹ تھی اس کا انہوں نے کہا کہ اس کو بنائیں، تو ان کا نہیں، میں نے پاکستان میں کرنا ہے. اب پاکستان میں جو ملک ریاض نے کیا وہ سب کے سامنے ہے. ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلط کام بھی ہوں گے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستان میں ہر کام صحیح ہوتا ہے، کیونکہ جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے پاکستان میں یا کر سکتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ کس قسم کے عذاب ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں کہ آج سے کئی سال پہلے میں اور کھرا سچ کی ٹیم ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ ہم ایک چھوٹا سا پلاٹ مری یا اس کے مضافات میں لیں اور وہاں پہ اس پلاٹ کے اوپر ہم اپنا اسٹوڈیو بنائیں گے اور اسی کو ہم اسی پہ پروگرام کیا کریں، یہ کیا کریں. تو ہم نے ساری ریکی کی وہاں پہ جا کے، اور جب ہم نے ریکی کی تو اس کے بعد جس پلاٹ کا ہم بیانہ دینے والے تھے تو پتہ چلا وہ تو 7 باری پہلے بک چکا. اور پھر 5 لوگ ہمارے پاس آ گئے کہ یہ تو ہمارا پلاٹ ہے، آپ اس کو کیسے اس سے خرید سکتے ہیں، آپ نے لینا ہے تو ہم سے پیسے لیں. اور ہر ایک کے پاس اوریجنل کاغذات بھی تھے.
اور ہر ایک جو ہے وہ ایک ایک فرد کی کاپی اٹھا کے پھر اب پٹواری کے پاس جا رہے ہیں، پتہ کریں کہ جی پٹواری بتائے کہ یہ کس کا ہے، تو پٹواری کا کبھی ریکارڈ نہیں مل رہا، تو کبھی کچھ نہیں مل رہا، کبھی وہ خود چھٹی پہ ہے، کبھی وہ پیشی پہ ہے. ایک پلاٹ کی بات کر رہا ہوں، 10 مرلے کے پلاٹ کی. تو اگر آپ نے وہاں پہ آپ سمجھے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے تو آپ بغیر ڈانگ سوٹے کے بنا ہی نہیں سکتے. آپ بغیر یعنی زور زبردستی کیے بنا ہی نہیں سکتے. یہ پاکستان میں جو بھی ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے نا، وہ آپ کو یہ بات کھل کر بتائے گا کہ پاکستان میں یہ تو حساب ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہا اچھا یہ 10 ایکڑ میں خرید رہا ہوں، اور اس 10 ایکڑ کے اوپر آپ نے پلان اپروو کرایا، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی شروع کی. کبھی یہاں پہ آپ کو ایک ساتھ لمسم زمین نہیں مل سکتی، آپ کو ٹوٹوں میں لینی پڑتی، اور ان ٹوٹوں کو آپ کو بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں جوڑنا پڑتا ہے. آئی ایم شیور اس کے لیے غلط کام بھی کرنے پڑتے ہوں گے، سنتے ہیں ہم کہ کبھی گرین زمین کو آپ براؤن کر رہے ہیں، کبھی براؤن کو آپ گرین کر رہے ہیں، کبھی ریزیڈینشل کو کمرشل میں کنورٹ کر رہے ہیں، یا دوسرا کر رہے ہیں، لوگوں کے پلاٹ اٹھا کے ادھر کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں. آپ کو ہر قسم کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. لیکن ایک فیکٹ ہے، ان سب چیزوں کے باوجود جو بحریہ نے ریئل اسٹیٹ میں لوگوں کو لائف سٹائل دیا، وہ پاکستانیوں نے کبھی نہ پہلے دیکھا تھا نہ سنا تھا. شاید سنا ہو لیکن ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. پہلے بحریہ پنڈی آیا، پھر بحریہ لاہور جب آیا تو بحریہ لاہور نے تو آسمان تک اپنی دیواریں بنا لی، کہ ان سینس کہ جی وہ بجلی بھی وہ دے رہے ہیں، سینماز بھی وہی ہیں، شاپنگ کمپلیکس بھی وہی ہیں، ڈیزائنر بوتیکس بھی وہی ہیں، ڈیزائنر ریسٹورنٹس بھی وہی ہیں. تو لوگ بڑا کہتے ہیں کہ جی بحریہ جانا ایک عذاب ہے، اتنی دور ہے، اتنی دور ہے، 1 گھنٹے کا سفر ہے. یہ اسلام آباد میں بھی ہو، پنڈی میں ہو، لاہور میں ہو، کراچی میں ہو. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ بحریہ کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو باہر کسی چیز کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ہسپتال آؤٹ کلاس، ان کے سکولز، ان کے جو دکانیں ہیں، ان کی جو فیسلٹیز ہیں، سروسز ہیں وہاں پہ، وہ ان کی جو سیکیورٹی ہے خاص طور پہ، وہ ریزیڈنٹس کے لیے ایک بڑا لمحہ تشکر ہے کہ جب پورے شہر میں اگر جو ہے وہ چھینا جھپٹی کی وارداتیں ہو رہی ہیں تو یہ بحریہ ٹاؤن کے اندر نہیں ہو رہی. اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہے کہ 24 گھنٹے بتی، وہاں بجلی نہیں جاتی. انہوں نے اپنے پاور پلانٹ لگائے ہیں اور وہ اپنے ریزیڈنٹس کو خود سے بتی دے رہے ہیں. وہ چاہے تھوڑا لے رہے ہیں چاہے زیادہ لے رہے ہیں، یہ ان کے اور ان کے ریزیڈنٹس کے درمیان ہے، لیکن ان کو ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی مل رہی ہے. اور پاکستان میں آپ جس مرضی جگہ پہ رہتے ہو، آپ اس طرح کی فیسلٹی کا سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی ہے. اور پھر مانیومنٹس بنانا، پھر گارڈنس بنانا. ورنہ ہمارے یہاں تو ریئل اسٹیٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یار یہ 100 ایکڑ زمین خریدی ہے تو اس میں کسی طرح 5 لاکھ گھر کسی طرح نکال لیں، بلڈنگ پہ بلڈنگ، بلڈنگ پہ بلڈنگ، کمرے پہ کمرہ، کمرے پہ کمرہ. یہ وہ بحریہ نے ٹاؤن پلاننگ دی ہے پاکستان کو، اور انہوں نے سکھایا کہ ٹاؤن پلاننگ کیسے ہوتی ہے. اور یعنی انہوں نے مسجد جیسی چیز بھی، یعنی مسجد بھی جب بنائی تو ایسی مسجد بنا دی کہ لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں، صرف نماز تو پڑھتے ہی ہیں. لوگ میں نے دیکھا ویڈنگ شوٹس کرتے ہیں وہاں پہ جا کے، جن کی شادیاں ہوتی ہیں وہ کپلز وہاں پہ جاتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ شوٹس بھی ہوتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں. اتنی اٹریکٹیو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف پلاٹ بیچنے کے اوپر لوگوں سے پیسے نہیں لیے، آپ نے ان پیسوں کو کنورٹ بھی کیا، آگے لگایا بھی ہے. اب تھرو اینڈ تھرو ملک ریاض کی جو جرنی ہے نا، یہ بڑی مشکل جرنی رہی ہے. اور سب سے زیادہ ملک ریاض کے لیے جو گلے میں ان کی چیز پڑی تھی، میرا خیال ہے ایک سلیم صافی کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اور بہت پہلے انہوں نے، یہ بہت سال پہلے انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ صافی صاحب، پاکستان میں آپ کی جو مرضی فائل ہو اس کو پہیے لگانے پڑتے ہیں، اس کے بغیر وہ فائل آگے نہیں چلتی. اور یہ چیز جو ہے یہ شاید ان کے گلے پڑ گئی آگے، کیونکہ اس کے بعد جو بھی حکومت میں آیا پاکستان میں، یا جو بھی طاقت میں آیا، یا جو بھی اقتدار میں آیا، یا جس کے پاس کسی نہ کسی ادارے کی آپ سمجھیں کہ اسٹرینتھ آئی ہے، طاقت آئی ہے، اس نے کہا کہ میں تو اس فائل پہ بیٹھا ہوں، اب اس کو پہیے لگاؤ. اور ہر ایک کی ایک اپنی سوچ ہے پہیے لگانے کی. کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں، ہمارا پہیہ جو ایک خبر ہے، کسی اور کا پہیہ جو ہے وہ ایک گاڑی ہوگی، کسی اور کا پہیہ کچھ ہوگا، لیکن ان لوگوں کے پہیے جو ہیں وہ تو اربوں میں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جیسے سب کچھ ہم ڈیلنگ سنتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے کام کر دو، ان کے کام کر دو، ان کے کام کر دو تو تم سکھی ہو، اور باقی تم کسی کا کرو یا نہ کرو.
تو جو بہت لیول کے بزنس مین ہیں پاکستان میں صرف ملک ریاض کی بات نہیں کر رہا، میں بہت سو کو میں جانتا ہوں. ہمارا کام ایسا ہے، ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ ہر ایک کو ہمیں ملنے کا موقع ملتا ہے، ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. اور آپ کراچی کے لے لیں، لاہور کے لے لیں، اسلام آباد کے لے لیں، پشاور کے لے لیں، کہیں کے بزنس مین لے لیں، وہ حکومت کے اندر ان ہوتے ہیں. اور اسپیشلی جن لوگوں کا حکومت سے روز کا واسطہ ہوتا ہے، چاہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کے لیے ہو، اسٹیل پروڈکٹس کے لیے ہو، سروس انڈسٹری میں ہو، تو ان کو ریئل اسٹیٹ میں تو نیچے سے لے کے اوپر تک حکومت سے واسطہ ہوتا ہے اور ہر ایک کے اوپر نظر ہوتی ہے. اور ایک ایک کیس جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی ہر سوسائٹی کو روک کے رکھ دیتا ہے کہ ایک حق شفا ہو گیا کہ جناب یہ تو ہماری گاؤں کی زمین تھی، اس کے اوپر آپ یہ غلط بنا رہے ہیں. اب وہ سالہ سال اس ملک میں کیس ہی چلتا ہے اور بھگت لو اس کو جس نے بھگتنا ہے. سو یہ کوئی پاکستان میں کاروبار کرنا جو ہے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. پاکستان میں ہم جیسے لوگ جو ہیں، ہم کاروباری لوگوں کی ملازمت تو کر سکتے ہیں، لیکن خود کاروبار کرنا بہت عذاب ہے. اور یہ کہنے کو ہے بزنس کرتے ہیں بھی، بزنس کرنے میں بڑا پیسہ ہے، لیکن جو لوگ بزنس کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں ان کی قدر ہی نہیں ہے. پاکستان میں قدر صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب کوئی مر جاتا ہے. مرنے سے مرے بغیر پاکستان میں عزت نہیں ہے لوگوں کی. کسی بھی آدمی کو بڑا بننا ہو، عزت کرانی ہو، تو اس کو پہلے مرنا پڑے گا، ورنہ اپنی زندگی میں تو بہت کچھ اپنے متعلق سن لے گا. اب یہی ایلون ماسک اور وارن بوفے اور مارک زکربرگ اگر پاکستان میں ہوتے تو ابھی تک نیب نے ان کو پکڑا ہوتا ہے، اینٹی کرپشن نے چھوڑنا نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد ایف آئی اے جو ہے وہ روز ان کی پیشیاں لگوا رہی ہوتی اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہوتے. اب آپ ذرا ایلون ماسک کا دیکھیں آن اے سیریس نوٹ کہ اس نے کیا کیا. مارس ہے، مارس پہ ابھی تک آپ لوگ گئے نہیں ہیں، یعنی دنیا میں سے کوئی گیا نہیں ہے مارس کے اندر، اور وہ مارس کے اوپر ابتدائی طور پہ زمینیں بیچ رہا کہ جی جب جائیں گے تو آپ کی یہ زمین، تو آپ کا یہ ٹوٹا، آپ کا یہ، تو آپ کا یہ، اسی طرح اور لوگ کا. اب کمال نہیں ہے اگر وہ شخص امیجن کریں کہ پاکستان میں زمین بیچ رہا ہے چاند کے اوپر، کوئی بھی شخص، تو اس کا کیا حال ہونا. بٹ پوری دنیا میں جو بزنس مین ہوتے ہیں نا، اور ان کی جو ایڈیوسنکریسیز ہوتی ہیں، ان کو پالا جاتا ہے، ان کو نرش کیا جاتا ہے، ان کو نوالے دیے جاتے ہیں کہ نہیں تم کام کرو، تم بھلے پیسہ بناؤ، لیکن جب تم پیسہ بناتے ہو تو تمہیں 2,000 لوگوں کو نوکری دینی پڑے گی، تمہیں 5,000 گھر چلانے پڑیں گے، تمہیں اتنا ٹیکس دینا پڑے گا، تمہیں اتنا یوٹیلیٹیز میں دینا پڑے گا. تو جتنا کاروبار بڑا ہوتا ہے اتنا ہی ملک سٹرونگ ہوتے ہیں، اتنی حکومتیں سٹرونگ ہوتی ہیں. لیکن پاکستان میں جس نے حکومت میں آنا ہو اس کو پہلے بھی چندے چاہیے ہوتے ہیں، اور جس نے حکومت میں رہنا ہو اس کو تب بھی چندے چاہیے ہوتے ہیں، اور جب وہ حکومت سے نکل گیا ہوتا ہے اور اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کو تب بھی چندے چاہیے ہوتے ہیں. یہاں پہ دوستیاں صرف انٹرسٹ کی ہوتی ہیں، یہاں پہ دوستیاں اس پائی کی نہیں ہوتی. 3 لوگ جن سے میں نے عمران خان کو کہا تھا، میں برا بنا تھا بڑا، میں نے کہا یار ان سے تم کسی طرح صلح کر لو، ان سے بڑا سیکھو گے جیسے ایم کیو ایم سے تنظیم سازی سیکھو گے. کیونکہ جتنی تنظیم سازی میں نے ایم کیو ایم کی دیکھی ہوئی ہے اور جتنی ورکنگ ان کی دیکھی ہوئی ہے، جس طرح وہ کام کرتے ہیں اپنے سیکٹر لیول پہ، وہ فینومنل ہے. آپ کو وہ پارٹی پسند ہو یا آپ کو نہ پسند ہو، لیکن اس پارٹی کا جو ورکنگ میکنزم ہے وہ پاکستان میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی. تو عمران کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو یہ ہے، تو وہ تو قاتل ہے، وہ تو میں کہا وہ تو الطاف حسین ہے، اس کا ایم کیو ایم سے تو کوئی تعلق نہیں. لیکن نہیں. پھر دوسرا، جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپوائنٹ ہونا تھا تو عمران کے ذہن میں تھا یاسر چکوال سے ایم پی اے تھے، انہوں نے مجھ سے اس کا نام شیئر کیا. تو میں نے کہا کہ چودھری پرویز لائی کو بھی بنا لیں، ایونچولی آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی. تو عمران نے کہا یہ تو سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور میرے پارٹی والے جو ہیں وہ ریوولٹ کریں گے کہ جناب ہم دوسری پارٹی کے بندے کو بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا چودھری پرویز لائی کو کہتے ہیں کہ وہ شامل ہو جائیں گے پی ٹی آئی میں، اور اس طرح کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی. نہیں. اور تیسرا، جب اس نے کہا 50 لاکھ گھر بنانے ہیں، تو اس کو میں نے کہا کہ آپ ملک ریاض سے رابطہ کریں، کیونکہ گھر بنانے کا اگر کسی کو تجربہ ہے اس ملک میں اور میس لیول پہ، وہ صرف اور صرف ملک ریاض ہے. اور نہیں وہ تو یہ تو جو اس نے باتیں کرنی تھی کر دی. خیر اس کے بعد پھر محسن بیگ صاحب ان ہوئے. محسن بیگ صاحب ان تو پہلے کے تھے، لیکن میرا مطلب ہے کہ ملک ریاض کے معاملے میں انہوں نے جا کے 2-3 دفعہ خان کو کہا. میں ذرا ڈائریکٹ بات کرتا تھا، انہوں نے سمجھا کے بات کی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو اب وہ اس کو ملے اور پھر وہ بیریا پشاور بننا شروع ہو گیا، اور پھر باقی کی کہانیاں ساری کہانیاں.
اور وہ کہانیاں کیا ہیں کہ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان تینوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ ان تینوں میں سے کسی کے بغیر گزارا نہیں کرتے تھے۔ ایم کے متعلق عمران نے کہا کہ یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ اتنے محنتی لوگ ہیں، اتنے قابل لوگ ہیں۔ پرویز الہی کے متعلق اس نے کہا یہ تو پارٹی کا صدر بناؤں گا اس کو، یہ تو بڑا قابل اعتماد آدمی ہے۔ اور ملک ریاض سے فنڈ لینے کے لیے وہ ہر وقت جو ہے وہ ان کی تعریفیں کر رہا ہوتا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ 190 ملین پاؤنڈ آئے وہاں سے اور اٹھا کے ادھر دے دیا، القادر ٹرسٹ میں زمینیں لینی، اور پھر وہ گوگی کا جانا، ملک صاحب کی بیٹی کے متعلق کہنا کہ نہیں ہیرے کی انگوٹھی جو ہے وہ 3 کیرٹ کی نہیں وہ 5 کیرٹ کی ہو۔ یہ سب کچھ ایک جگہ پہ ہے، لیکن جو آپ کو باتیں نہیں پتا، میں آپ کو ایک کیس بتاتا ہوں۔ ایک بچی ہے، آج بھی ہے پاکستان میں الحمدللہ، اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، اب تو بڑی سیٹلڈ ہے، میں اس کو لا سکتا ہوں، میں اس کو ٹی وی پہ لایا ہوں بائی دی وے۔ اور اس کو کوئی ٹرمینل کینسر تھا، مجھے تو اس کینسر کا نام بھی نہیں آتا، عجیب قسم کا کینسر تھا، پاکستان میں اس کا علاج ہی نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو اس کی 6 مہینے میں 8 مہینے میں اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے، اس نے تو خدا نہ خاصا ریکور ہی نہیں کرنا۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کینسر کی ٹائپ کیا ہی ہے۔ چائنیز نے کہا اس کا ہمارے پاس علاج ہے، لیکن وہ تھا بڑا ایکسپینسو۔ تو میں نے ملک ریاض صاحب کی جو صاحبزادی ہیں، میں نے ان کو ریکویسٹ کی، میں نے ایک فون کیا ان کو، بائی دا وے ریکویسٹ آپ سمجھتے ہیں، طریقہ آپ سمجھیں۔ میں نے فون کیا، میں نے کہا بہن ہے آپ کو میں نے کہنا ہے ایک بچی ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے، شاید زندہ بچ جائے۔ انہوں نے کہا میں پیسے نہیں دوں گی، آپ میرے پاس اس کے بلز بھیج دیں، میں وہ دے دوں گی، یا آپ بتا دیں کون سا ہاسپٹل ہے چائنا میں تو ہم ہاسپٹل کو خود دے دیں گے۔ اس میں 4 سال اس بچی کا علاج ہوتا رہا، ہم بھول گئے، ہم نے آگے کر دیا، وہ چلی گئی، بیریا والے اس کا علاج کراتے رہے، اور اینڈ میں وہ بچی جب آئی میرے پاس 6 سال کے بعد، وہ شادی کا انویٹیشن دینے آئی تھی اپنی، اور وہ کیور ہو گئی، 100% کیور ہو گئی۔ اور اس نے مجھے، بچی نے جو مجھے بتایا، اس نے بتایا کہ میرے اوپر 7 کروڑ روپیہ لگ گیا جی ان کا۔ تو انہوں نے تو کبھی جتایا بھی نہیں، انہوں نے تو کبھی اس کا اشتہار بھی نہیں بنایا، انہوں نے تو کسی کو آگے نہیں کہا۔ یعنی اس طرح کے میں آپ کو 100 ایگزامپلس تو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو ہمارے سامنے انہوں نے لوگوں کے لیے کیا، جو ویسے کرتے وہ تو الگ ہے۔ اب یہ شخص کتنا کو مارنا چاہتی ہے اس کو، اور وہ آپ کی ہر چیز کا وہ آپ کا وٹنس بھی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں، محسن بیگ اور ملک ریاض کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ان کی کمرے میں، پرائیویٹ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ میرا خیال ہے کہ میجر عامر بھی تھے، اور وہ بھی اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ فون آتا ہے ملک ریاض کو، پتا چلا جی ڈی جے آئی صحیح نے بلایا، اسے ڈی جے آئی صحیح جنرل ظہیر تھے، کہ ملک صاحب چلے گئے وہاں پہ، ہم بیٹھے ہوئے وہیں پہ چائے وائے پی رہے ہیں کہ آتے ہیں بھی 15 منٹ میں۔ وہ 15 منٹ تو نہیں، وہ آدھے گھنٹے کے بعد آئے، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کپڑے بدلے، اور انہوں نے کہا کہ میں یار اپنا پرائم منسٹر کے پاس میسج لے کے جا رہا ہوں بڑا ضروری، تو میں تہاڈی مرضی تسی ادھر بہنا ہے کہ تسی کل آ جانا۔ تو ہم نے کہا بیٹھے ہیں ذرا سنیں نا کیا ہے پرائم منسٹر کو میسج، اور میسج لے کے گئے۔ بیسیکلی وہ میسج تھا کہ جی آپ ریزائن کر دیں یا کچھ عرصے کے لیے اسٹیپ ڈاؤن کر دیں، حالات آپ کے لیے صحیح نہیں ہیں۔ اچھا جب واپس آئے ملک صاحب تو کہتے ہیں، میاں صاحب کو مل کے آئے تھے، میاں نواز شریف اس وقت پرائم منسٹر تھے، دھرنا ہمارا عروج پہ چل رہا تھا، اور دھرنے میں بہت دفعہ کھانا وانا بھی دیتے تھے، فنڈ بھی کرتے تھے۔ تو میں نے ان کو پوچھا کہ کیا ہوا، کہتے ہیں نواز شریف کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو بڑا کام ہے، ہی از ویری کمپوزڈ، اور وہ کہتا ہے جس نے ہٹا سکتا ہے مجھے خود آ کے ہٹا لے، میں نے نہیں ریزائن کرنا۔ تو اچھا ٹھیک نہ کرے۔ اور یعنی اس سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے وہ عمران خان کی سپیچ دی، آپ یاد کریں کہ آج رات کو امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے، تو وہ جو گلے پڑ گئی تھی آ کے، اس کو بڑا سمجھایا۔ پھر اگلے دن اس نے کہا میں تو امپائر اللہ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ جو ہے وہی کرنے والا ہے، کہہ رہے نہیں پہ۔ سو اس طرح کی، یہ تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی، تو آئی ایم شیور کہ خود ملک صاحب جو ہیں وہ 10,000 چیزوں کے بھیدی ہوں گے، ایک تو نہیں، ان کے پاس تو پتہ نہیں کس کس حاکم کی، کس کس حکمران کی، کس کس جنرل کی، کس کس جج کی، کس کس کی کیا بات ہوگی۔ تو اتنا مت آپ پریشرائز کریں ان کو کہ وہ آپ سب کو پھاڑ دیں آگے، کیونکہ جب آپ، یعنی ایک ہی ان کا بیٹا ہے، باقی تو بیٹیاں ماشاءاللہ، اور وہ بیٹا پاکستان رہ نہیں سکتا، پاکستان آ نہیں سکتا، اس کو لائف تھریٹ ہے یہاں پہ۔ بیریا جو ہے یہ ان کی فیملی ہے باقاعدہ،
جب وہ بیریا ٹاؤن کو دیکھتے ہیں نا ملک صاحب، تو وہ ایسا دیکھتے ہیں جیسے میں اپنے خاندان کو دیکھ رہا ہوں، یہ کہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ وہ بیریا کو ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں سمجھتے، وہ بیریا ان کے لیے ان کی فیملی ہے بالکل، اور بیریا سے ان کو عشق ہے۔ یعنی آپ ان کے جتنا مرضی قریب ہو جائیں، آپ بیریا پہ نہیں آپ پنگے لے سکتے۔ آپ کوئی اور کام لے لیں ان سے، 10 کام لے لیں، 100 کام لے لیں، وہاں پہ آپ وہ جو کام ہے وہی ہے، جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اکھاڑ سکتا، پچھاڑ سکتا۔ تو اب پتا چلا ہے کہ جو ان کا انٹرویو ریکارڈ ہو گیا یا ہونے والا ہے، تو اگر یہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا تو پھر صرف عمران خان کی تو باتیں نہیں آئیں گی اس میں تو اور بڑے لوگوں کی باتیں آئیں گی۔ تو پھر تیار ہے، جنرل ظہیر بھی تیار رہے ہیں، اور جنرل فیض حمید بھی تیار ہے، جنرل پاشا بھی تیار رہے، جنرل تجمل بھی تیار رہے، اور اے ڈبلیو ٹی والے بھی تیار رہے، بڑے لوگ تیار رہے پھر، کیونکہ بہت کچھ ہوا۔ پھر کراچی بیریا کو جو پرابلمز ہو رہی ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی، تو ثاقب نثار آپ بھی تیار رہیں کہ آپ نے کیا ان سے مانگا تھا اور کیا ملا اور کیا نہیں ملا، تو جس کی وجہ سے 457 بلین کا جو ہے ان کو آپ نے ٹیکہ لگایا۔ پھر کچھ اور ججز ہیں وہ بھی تیار رہیں کہ انہوں نے کیا کیا میسیجز بھجوائے تھے، اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ وہ۔ پھر جب ایک آدمی پھٹے گا تو پھر تو بات بڑی دور تک جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہدایت دے، اور پاکستان میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور بزنسز کرتے ہیں، میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھے، کیونکہ کاروباری اثرات ہیں، آپ کو اچھا لگے یا آپ کو برا لگے، جو اس ملک میں نوکریاں دیتے ہیں، جو اس ملک میں اپرچونٹیز دیتے ہیں، جو اس ملک میں ہمیں چوائسز دیتے ہیں، آپ چاہے اس کے نیچے جو مرضی لکھ دیں، آپ چاہے اس میں جو مرضی کامنٹ لکھ دیں، لیکن اگر آپ کو میں اپنا فون دکھاؤں اور کبھی اس فون کا اگر کوئی ریکارڈ نکالے گا نا اس کی چیٹس کا، تو آپ کو کم از کم 1000 نہیں تو اس سے زیادہ ایسے لوگوں کے میسیجز ملیں گے، متعدد میسیجز ملیں گے کہ جو ویسے بیریا کو برا بلا کہتے ہیں، ملک ریاض کو برا بلا کہتے ہیں، اور فون یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میری یہ سفارش کر دو، میرا یہ کام کرا دو، میری بچی دا علاج کرا دو، میرے اسکول دے ایڈمیشن دے پیسے نے وہ کسی طرح دلوا دو۔ یہ بھی ہمارا کمال ہے کہ جس سے ہم نے کام کرانا ہوتا ہے ہم اس کو برا بھی کہتے ہیں، اور بس یہ بھی ہمارا شیوا ہے، اور یہ کچھ اسی قسم کی عادات ہیں جس نے اس پوری قوم کو نیچے دبایا ہوا ہے۔ کوئی اور ملک ہوتا تو شاید ایسے لوگوں کو یونیورسٹیز میں لاتا کہ آپ ہمیں بتائیں آپ نے اتنی ترقی کیسے کی، اور جب ایک دفعہ کر لی، جب ایک دفعہ پیسہ بنا لیا، تو آپ کو یہ ویژن کہاں سے آیا کہ اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے تو ایڈن بن رہی تھی نا، ایڈن نے تو 2 پروجیکٹ کیے تھے اور اس کے بعد پورے ملک کے پیسے کھا گیا تھا، اور آج تک کھائیں گے، ایک تو مر بھی گیا۔ کیا کر لیا اس کا آپ لوگوں نے؟ تو ایک آدمی کم از کم اپنے آپ کو، آپ کا جواب دے تو سمجھتا ہے، آپ کو جواب دیتا تو ہے، تو اتنا ہی اس کو پش کریں جتنا پش کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہو کہ اس سے زیادہ اب پش جائز نہیں ہے، سوچئے گا اس بات پہ۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔